السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اڑپی کے بعد کرناٹک کے ایک اور کالج میں مسلم بچیوں کے باحجاب آنے پر اس کالج کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے اور مسلم بچیوں کے حجاب کے مسئلے پر دوبارہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ تقریباً 1 مہینے سے مسلم بچیوں کے پردے کے مسئلے کے خلاف جو تشدد چل رہا ہے، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تھم نہیں رہا ہے، بلکہ اس میں مزید شدت اور سختی پیدا کی جا رہی ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہندو لڑکیاں باقاعدہ ریلی نکال کر مسلم بچیوں کے حجاب کے خلاف باضابطہ میدان میں اتر آ رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ شاید اب یہ ہندو لڑکیاں مسلم بچیوں کے حجاب کے مسئلے پر احتجاج کر کے یہ بتائیں گی کہ ان کو کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے۔ مجھے ان بچیوں سے زیادہ ان کے ماں باپ پر افسوس اور شرم آتی ہے کہ اپنی اولاد کو لکھنے اور پڑھنے کی عمر میں جو کام ان کے لیے صحیح زیب تھا کہ وہ کالج جا کر، اپنے اسکول جا کر، اپنی تعلیم گاہ جا کر پڑھتے اور لکھتے، لیکن پڑھنے اور لکھنے والی عمر میں ان کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ کیا یہ عمر ہے ان کی جو پڑھنے اور لکھنے کو چھوڑ کر مسلم اور نان مسلم کی کیٹیگری میں ان کو تقسیم کر کے نفرت والا ماحول ان کو دیا جائے؟ کیا اس دن کے لیے اپنی اولاد کو ہم نے اسکول اور کالج بھیجا تھا کہ ان کے ذہنوں میں تعلیم کے بجائے کسی خاص قوم کے خلاف نفرت آمیز ذہن اور نفرت آمیز ماحول ان کے ذہن کو دیا جائے؟ نہیں۔ یہ در حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سماج میں کیا چیز اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، کیا چیز ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اور در حقیقت یہ ملک کے اندر اسلام دشمنی کا ایسا پاگل پن ہے کہ شاید اس سے پہلے ملک نے ایسا پاگل پن کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بچیاں جو اپنے اسلامی حق کے لیے، اپنے اسلامی تشخص کے لیے اپنے حجاب کا سوال کر رہی ہیں، آج ان کے حجاب پر ان کے حجاب کے معاملے پر پابندی کا مطالبہ ہے، اور آج مسئلہ کرناٹک کا ہے، اڑپی کا ہے۔ رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ، اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ بن جائے گا، پورے ملک کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ چیز جمہوریت کے نام پر ملک کو کسی اور سمت میں لے جا رہی ہے، اور اگر ہم واقعی ملک کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں جو حق حاصل ہے، ہمیں اس حق کو اپنے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچیاں اپنے حق کے لیے، اسلامی حق کے لیے جیل جا رہی ہیں، اپنے حق کے لیے اپنے کالج انتظامیہ سے بات کر رہی ہیں، اور اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم آج کرناٹک کی بیٹیوں اور بہنوں کی آواز نہیں بنیں گے تو کل کو میری اور آپ کی بیٹی اور بہنوں کے لیے بھی کوئی آواز بننے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے، کیونکہ زندہ قوم ہی انقلاب برپا کر سکتی ہے، مردہ قومیں صرف تاریخ کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ میری گزارش، اس گزارش کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔